بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسالیب الادبیہ. الاسالیب الادبیہ. الاول اسالیب التعارف. التعبیر الاول ایسعنی ان اتعرف علی اسمک ایسعنی ان اتعرف علی اسمک. اس تعبیر میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب بھی آپ نے کاف خطاب پڑھنا ہے، مخاطب کا کاف پڑھنا ہے، تو آپ نے زبر یا زیر نہیں پڑھنی. اس سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں مسموکا یا مسموکی، مذکر یا مؤنث کے لیے پھر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، عموماً انسان غلطی کر جاتا ہے. اس لیے مسمک علی اسمک، اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، مذکر مؤنث میں انتخاب کرنے کی غلطی نہیں ہوگی. ایسعنی ان اتعرف علی اسمک، کیا میرے لیے ممکن ہے، کیا میرے لیے گنجائش ہے. ان اتعرف، کہ میں متعارف ہو جاؤں، علی اسمک، آپ کے نام پہ. ایسعنی، کیا میرے لیے ممکن ہے، ان اتعرف، کہ میں متعارف ہو جاؤں، علی اسمک، آپ کے نام پہ. اس کے اندر 3 کلمے طالب تحقیق ہیں. پہلا کلمہ ہے یسعنی. وسع یسع اور وسع سے بھی مستعمل ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گنجائش ہونا، وسعت ہونا. لفظ وسع، الوسع، اس کا معنی ہوتا ہے طاقت، الطاقہ والقوہ، الطاقہ والقوہ. قال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کی قوت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. وسع یسع، وسع یوسع، اس سے مصدر ساعتن بھی آتا ہے. ساعتن، سین عین اور گولتا. کہا جاتا ہے یعیش فی سنۃ ساعۃ، فلاں شخص وہ وسعت میں جی رہا ہے، وسعت میں اور کشادگی میں، مالداری میں زندگی گزار رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے خالد یعیش فی ساعۃ، خالد سہولت کی اور آسانی کی زندگی گزار رہا ہے. اور یوں بھی کہا جاتا ہے خالد عرف بسعۃ الصدر، بسعۃ الصدر، خالد وہ کشادہ دلی کے ساتھ مشہور ہے، معروف ہے. خالد عرف بسعۃ الصدر، یعنی سینے کی کشادگی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ مشہور ہے. اور عربی کے اندر کسی کو مرحبا کہنے کے لیے، کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے لفظ علی الرحب والسعہ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ مختصر کلمہ، مختصر جملہ جو مکمل جملہ بھی نہیں، علی الرحب والسعہ.
یعنی آپ کشادگی پہ آئے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ لفظ خوش آمدید نہیں ہوتا، خوش آمدید ہوتا ہے. آمدید نہیں، آمدید. فارسی کے جیسے 6 صیغے ہوتے ہیں: آمد، آمدن، آمدی، آمدید. یہ آمدید جمع مخاطب کے لیے آتا ہے، جمع حاضر کے لیے. اس کو آمدید پڑھنا غلطی ہے. بہرحال وسعت پہ بات ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے وسع علمہ کل شیء، اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ڈھانپے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. وسعت رحمتہ عبادہ الصالحین، اس کی رحمت اس کے نیک بندوں کو شامل ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. وسع یسع، گنجائش ہونا، وسعت ہونا، کشادگی ہونا، احاطہ ہونا. یوں بھی کہا جاتا ہے لا یسعنی ان اسکت عن الظلم، میرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ میں ظلم کے بارے میں خاموش رہوں. یوں بھی کہا جا سکتا ہے لا یسعنی الا ان اشکرک، آپ کا شکریہ ادا کیے بغیر میرے لیے گنجائش نہیں ہے، میرے لیے وسعت نہیں ہے. خیر، یہ لفظ وسعت پہ تحقیق تھی. ایسعنی، ایسعنی، کیا میرے لیے وسعت ہے، کیا میرے لیے گنجائش ہے. ان اتعرف علی اسمک، کہ میں آپ کے نام پہ متعارف ہو جاؤں، کیا یہ میرے لیے گنجائش ہے. دوسرا کلمہ ہے تعرفہ. اگر ہم اس کلمے کی تحقیق میں جائیں تو یہ متعدد ابواب سے مستعمل ہوتا ہے. عرفہ یعرف ضربہ سے مستعمل ہے. عرفہ یعرف، اس کا معنی ہے پہچاننا، پہچاننا. اور اگر ہم اس کو لے جائیں باب تفاعل میں، جیسے یہاں پر مستعمل ہے باب تفاعل سے، تعرف یتعرف، اس کا معنی ہوتا ہے متعارف ہونا. اس کے صلے میں عموماً علی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے صلے میں عموماً حرف جر علی استعمال کیا جاتا ہے. بسا اوقات با بھی استعمال کی جاتی ہے. ایسعنی ان اتعرف علی اسمی، اور یہی مادہ باب تفاعل سے بھی مستعمل ہے. تعارف، باب تفاعل، تعارف یتعارف، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو پہچاننا، ایک دوسرے کو تعارف کرانا، باہم متعارف ہونا، ایک دوسرے سے متعارف ہونا. اور یہی مادہ باب تفعیل سے بھی مستعمل ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے 4 نمبر تعبیر میں، التعبیر الرابع میں، یطیب لی ان اعرفک نفسی فانا فلان. یطیب لی ان اعرفک، اعرف، عرف یعرف، یہ باب تفعیل سے مستعمل ہے. اس کا معنی ہوتا ہے تعارف کرانا، پہچان کرانا. عرف یعرف، تعریف، تعریف کرنا، کسی چیز کی ڈیفینیشن کرنا، تعریف کرنا. اور عموماً جب اس کو باب تفعیل سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے صلے میں علا یا با کے بجائے مفعول استعمال ہوتا ہے، ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، حروف جارہ کے واسطے کے بغیر استعمال ہوتا ہے. اور زیادہ تر جب کوئی شخص دوسرے کو تعارف کراتا ہے تو اس میں 2 مفعول لائے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے
جس چیز کا تعارف کرایا جاتا ہے، جس چیز کا تعارف کرایا جا رہا ہو، اور ایک یہ کہ جس شخص کو تعارف کرایا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ میں موبائل کے بارے میں خالد کو بتلاتا ہوں، میں موبائل کا تعارف کراتا ہوں خالد سے کہ موبائل فلاں قسم کی ٹیکنالوجی ہے، تو ایسی صورت میں موبائل ایسی چیز ہے جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور خالد وہ شخص ہے جس سے تعارف کرا رہا ہوں۔ تو جب باب تفعیل استعمال کریں گے تو خالد کو پہلا مفعول بنائیں گے اور جوال موبائل کو دوسرا مفعول بنائیں گے۔ میں یوں کہوں گا عرفت، میں نے تعارف کرایا، خالدن خالد کو، الجوالہ موبائل کا، عرفت خالدن الجوالہ۔ معلوم ہوا کہ باب تفعیل میں جب دو مفعول استعمال ہوں گے تو ایسی صورت میں جس چیز کا یا جس شخص کا تعارف کرایا جا رہا ہو اسے دوسرا مفعول بنائیں گے، اور جس شخص کو یہ تعارف کرایا جا رہا ہو، جس کو بتلایا جا رہا ہو، جس کو یہ بریفنگ دی جا رہی ہو، اسے پہلا مفعول بنائیں گے۔ آپ اگر 4 نمبر تعبیر دیکھیں، یطیب لی ان اعرفک نفسی، مجھے اچھا لگے گا، یطیب لی مجھے اچھا لگے گا، مجھے خوشی ہوگی، ان اعرفک کہ میں آپ کو تعارف کراؤں، نفسی اپنا، میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں۔ یہ نفسی اپنی ذات کا، یہ ایسی چیز ہے یا ایسا شخص ہے جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور کا یہ پہلا مفعول جو ہے اسے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ عرفہ یعرف باب ضربہ سے بھی مستعمل ہے، باب تفاعل سے بھی مستعمل ہے، تعرف یتعرف باب تفاعل تعارف سے بھی مستعمل ہے، اور یہ باب تفعیل عرف یعرف تعریف سے بھی مستعمل ہے۔ اور اگر تعریفتن کہیں، ایک تو تعریف ہو گیا باب تفعیل کا مصدر، اس کے آخر میں اگر ہم گول تا لگا دیں تعریف، تعریفتن، تو تعریفتن عربی میں اس کو پڑھیں گے تعریفہ۔ تعریفہ یہ نرخ نامے کو کہا جاتا ہے، چیزوں اور اشیاء وغیرہ کے جو نرخ ہوتے ہیں، جو قیمتوں کی لسٹ ہوتی ہے، اسے تعریفہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے 2 لفظ عموماً اور بھی استعمال ہوتے ہیں، قائمۃ الاسعار، اسعار مانے نرخ، قیمتیں، اور قائمہ مانے لسٹ، قائمۃ الاسعار، اور دوسرا لفظ ہے لائحۃ الاسعار، لائحۃ الاسعار۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اسمک، اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ عموماً تو اسم کا معنی ہم نام کرتے ہیں، لیکن جب ہم صرف نحو میں، گرامر میں، عربی گرامر میں جاتے ہیں تو اس کا ایک خاص معنی، ایک خاص مفہوم مراد ہوتا ہے کہ ایسا کلمہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ اسی طرح اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام جو تمام صفات کے معانی کو شامل ہو، کون سا ہے؟ اس میں علماء کے اختلاف ہے، یہ مبہم ہے اس وقت، خیر یہ خارجی باتیں ہیں۔ اسم کا معنی ہوتا ہے نام۔ اب یہ اسم وسمن سے نکلا ہے یا سمن سے نکلا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، تحقیق ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کے اس کی لغت کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے اسماء، اسماء آخر میں حمزہ، اور اسماء کی جمع آتی ہے اسامی، اسامی۔ اور اگر ہم کہیں کہ آپ میرے ہم نام ہیں، آپ میرے ہم نام ہیں، تو اس کے لیے استعمال ہوگا سمی کا لفظ، سین میم یا، سمیٌ، انت سمیی، آپ میرے ہم نام ہیں، انت سمی الاستاذ، آپ استاذی کے ہم نام ہیں۔
ہم نام ہونا. سمیجن کا معنی ہوتا ہے ہم نام ہونا. اجسعنی ان اتعرف علی اسمک، کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں متعارف ہو جاؤں آپ کے نام پہ، یعنی کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں آپ کہ جس زبان کی طرف ہم ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو اسی کے قواعد کا لحاظ رکھیں گے. یہاں ہم عربی سے اردو کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا ہم اردو کے قواعد کا خیال رکھیں گے، اردو کے محاورات استعمال کریں گے. اور اگر اردو سے ہم عربی کی طرف جائیں تو اردو کے قواعد کے بجائے ہم عربی کے قواعد کا خیال کریں گے. اجسعنی ان اتعرف علی اسمک، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں. التعبیر الثانی، ایمکننی ان اتعرف علی حضرتک، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں آن جناب کا تعارف جان سکوں. ان اتعرفہ، کہ میں متعارف ہو جاؤں، علی حضرتک، آن جناب پہ. کیا میں آن جناب پہ متعارف ہو سکتا ہوں؟ حضرت کا معنی جناب لے رہے ہیں. ایمکننی، کیا میرے لیے ممکن ہے. یمکنو، امکن یمکنو امکان سے ہے، باب افعال سے. اس کا معنی ممکن ہونا. یہی لفظ مجرد سے بھی مستعمل ہے، باب کرومہ سے، ماکونا یمکونو. ماکونا یمکونو، بڑے مرتبے والا ہونا، عظیم المرتبہ ہونا. اسی سے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا، انک الیوم لدینا مکین امین. انک، بے شک آپ، الیوم آج، لدینا ہمارے ہاں، مکین بڑے مرتبے والے ہیں، امین امانت دار ہے. مکین، ماکون یمکن، کرم یکرم، کریم امین، مکین. یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے مکین. اس کا معنی بڑے مرتبے والا ہونا. اسی سے اردو میں بھی لفظ مکین مستعمل ہوا ہے، مکان سے لیا جاتا ہے. ہر ایک مکان کو ہے، مکین سے شرف اسد. آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تھی، گئی ہے، کٹ گئی تھی. کٹ گئی ہے؟ آواز نہیں آئی، اب آ رہی ہے. جی اب آواز آ رہی ہے. جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ مکین اردو میں بھی مستعمل ہے. کسی نے کہا ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد، مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. یہ مکین کا لفظ مکان سے لیا گیا ہے، یعنی رہنے والا. اس کا وہ معنی نہیں ہے جو عربی کے اندر لیا جاتا ہے، یعنی بڑے مرتبے والا ہونا. بہرحال ایمکننی، امکن یمکن امکان، اور ماکون یمکن الگ الگ الفاظ ہیں. ایمکننی، کیا میرے لیے ممکن ہے، ان اتعرف علی حضرتک، کہ میں آن جناب پر متعارف ہو جاؤں. حضرہ، حضرہ کے متعدد معنی ہیں. نمبر ایک، موجود ہونا. جیسے کلمت خالدن، میں نے خالد سے بات کی، بحضرت فاطمہ، فاطمہ کی موجودگی میں. کلمت خالدن بحضرت فاطمہ، میں نے فاطمہ کی موجودگی میں خالد سے بات کی. نمبر دو، حضرت کا معنی ہے قریب ہونا. کہا جاتا ہے کنت بحضرت الدار، میں گھر کے قریب تھا. کنت بحضرت الدار. نمبر تین،
حضرت کا معنی ہے مدینہ یعنی شہر، المدینہ۔ نمبر 4، حضرہ کا معنی ہے مٹیریل، عمارت کا جو مٹیریل ہوتا ہے اسے حضرہ کہا جاتا ہے۔ اور جو 5واں معنی ہے وہ لغوی معنی سے ہٹ کر کے ہے، جو میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے جناب کا، یہ مجازی طور پہ معنی لیا جاتا ہے، لغوی معنی یہ نہیں ہے۔ حضرت کا ہم جو یہاں پر جناب معنی لے رہے ہیں یہ لغوی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے، یعنی بڑے مرتبے والے کے لیے حضرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت المدیر، حضرت الرئیس۔ اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ التعبیر الثالث، هل لي ان اتعرف على شخصیتک، هل لي کیا میرے لیے گنجائش ہے، کیا میرے لیے ممکن ہے، هل يمكن لي، هل ممکن لي ان اتعرف على شخصیتک، کہ میں آپ کی شخصیت پہ متعرف ہو جاؤں۔ شخصیہ، شخصیہ یہ مصدر صناعی ہے۔ کل ہم نے مصدر صناعی پہ بات کی تھی کہ مصدر صناعی دراصل وہ مصدر ہوتا ہے جو جامد سے بنایا جاتا ہے، جامد کے آخر میں یا اور تائے مدورہ یعنی گول تا لگا کر اسے مصدر بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی انسان سے انسانیہ، یہاں پر شخص سے شخصیہ، شخص سے شخصیہ، شخص پرسن، کوئی شخص، کوئی فرد۔ شخصیہ پرسنالٹی۔ هل لي ان اتعرف، کیا میرے لیے گنجائش ہے، کیا میرے لیے ممکن ہے، ان اتعرف کہ میں متعرف ہو جاؤں، علی شخصیتی جناب کی شخصیت پہ۔ بطاقہ شخصیہ محاورہ ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بطاقہ شخصیہ، شناختی کارڈ۔ التعبیر الرابع، یطیب لی ان اعرفک نفسی فانا فلان، یطیب لی، طاب یطیب، اچھا ہونا، اچھا لگنا، خوش ہونا، اسی سے طیب ہے جسے طیب بھی پڑھا جاتا ہے، اور اسی سے طیبہ ہے جسے طیبہ کہا جاتا ہے۔ یطیب لی، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوگی، ان اعرفک کہ میں آپ کو تعارف کراؤں، میں آپ کو پہچان کراؤں، نفسی اپنی، اپنی ذات کی، فانا فلان میں فلاں شخص ہوں۔ اس میں ایک لفظ ہے نفس۔ نفس کا معنی ہوتا ہے شخص، روح، دل۔ اگر اس کو نفس پڑھیں تو جو انسان ناک یا منہ سے سانس لیتا ہے، اندر داخل کرتا ہے اور باہر نکالتا ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے۔ اور نفس کا معنی ہوتا ہے روح، دل یا کوئی شخص۔ فانا فلان میں فلاں شخص ہوں، میں فلاں شخص ہوں۔ یہ فلان کیا چیز ہے؟ لفظ فلان اگر یہ بغیر الف لام کے ہو تو یہ ذوی العقول کے کسی نام اور علم سے کنایا ہوتا ہے۔
اگر اس کا نام ذکر کرنا مقصود نہ ہو تو اس سے کنایے کے طور پر یہ لفظ فلان استعمال کیا جاتا ہے، اور مؤنث کے لیے فلانتن استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال کرنا ہو تو الف لام لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یوں کہیں گے رکبت الفلان، رکبت میں سوار ہوا، الفلان یعنی فلاں گھوڑے پہ، اور یوں کہیں گے حلبت الفلان، حلبت میں نے دودھ نکالا، دودھ دوہا، الفلانا فلاں جانور کا۔ یعنی الف لام جب بھی لگے گا لفظ فلاں پہ تو یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوگا، اور جب اس پر الف لام نہیں ہوگا تو یہ ذوی العقول کے لیے ہوگا، اور یہ مذکر مؤنث دونوں مستعمل ہیں۔ اور فلان کو فل وغیرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، دراصل یہ ترخیم ہوتا ہے، ترخیم منادہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ دراصل ترخیماً اسے فل وغیرہ بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ التعبیر الخامس، پانچویں تعبیر، یسعدنی مجھے خوشی ہوگی، اسعد یسعد اسعاد، اسعد یسعد اسعاد، اس کا معنی ہوتا ہے نیک بخت کرنا، خوش کرنا، سعادت دینا، یعنی میرے لیے سعادت ہوگی۔ ان اعرف شخصیتک المرقومہ، کہ میں آپ کی عظیم شخصیت کو پہچانوں، میرے لیے خوشی ہوگی، میرے لیے سعادت ہوگی۔ ان اعرف، عرف یعرف سے، ان اعرف کہ میں پہچانوں، شخصیتک آپ کی شخصیت کو، المرقومہ جو بہت بلند ہے، جو عظیم ہے، آپ کی عظیم شخصیت کو پہچاننا میرے لیے سعادت ہوگی۔